صف بندی کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ کام جو سنگل پرسن نہیں کر سکتا وہ مل کر کیا جا سکتا ہے۔ ٹیم ورک کی امپورٹنس یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے۔ پرسنلی بتاؤں تو میں خود وہ بندی تھی کہ جو اللہ کے بعد یعنی دعا، استغاثہ، فریاد اور اس کے بعد اسباب اختیار کرتے ہوئے عزیمت، استقامت اور محنت پہ بلیو رکھتی کہ جو کرنا ہے خود کرنا ہے۔ لیکن میں نے اسکلز اور دیگر فی سبیل اللہ کاموں میں دیکھا کہ ٹیم ورک سے جو ہو سکتا ہے وہ سنگل سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھاتا ہے۔ خاص طور پر جو کام جتنا عظیم اور اہم ہوتا ہے وہ متحد ہو کر، صف بستہ ہو کر، جماعت کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی فی سبیل اللہ حق پر لوگ جب اکٹھے ہوں، مل کر کام کریں تو انہیں رب کی نصرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے صفا، اس صورت میں آیا ہے اللہ loves those who fight in his cause in a row۔ اچھا یوں بھی نہیں کہ ہجوم ہو، گروپ ہو، بلکہ وہ صف میں ہو، رو میں ہو، آرگنائز، ڈسپلنڈ اور قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا۔ نماز اس کی عملی مثال ہے، اسی لیے نماز میں اس کی خاص اہمیت و فرضیت ہے، اور یہ فرشتوں کی عادت ہے۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، جتنے عظیم کام ہوتے ہیں فرشتوں کو دیکھیں، عظیم مخلوق عظیم رب کی اطاعت میں عظمت والے کام صف بستہ ہو کر کرتے ہیں۔ اللہ بھی انہی سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہوتے ہیں۔ ان ہز کاز ان ا رو، آرگنائزڈ ہیں، ہر کوئی اپنے ٹاسک کے لیے، اپنے حصے کے کام کے لیے اپنی جگہ پر ڈٹرمنیٹڈ، ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ بالکل ایسے لائک دے آر آ اسٹرکچر جوائنٹ فیملی، جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ وہ عمارت اور عمارت کی وہ دیوار جس کو سیسا یعنی لوہا، تانبا پگھلا کر یکجان کیا گیا ہو۔ اتحاد کی یہ کیفیت بھی بہت اہم ہے، یعنی صرف اینٹوں کے ساتھ اینٹیں نہیں جوڑی گئیں۔ مسلمان ایک لبن ہے، اینٹ ہے، برک، لیکن ایسے نہیں کہ برک بائی برک، اینٹ کے ساتھ اینٹ، بلکہ اینٹوں کو جوڑنے میں مسالہ، خاص طور پر جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں تو سیمنٹ کے ساتھ بجری کا اضافہ، یہ ان کو کس طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے بنیان مرصوص، گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں، خوب جڑے ہوئے ہوں، چمٹے ہوئے ہوں اس چیز میں فی سبیل ہی۔ تو جو بھی فی سبیل اللہ کام ہے اس میں ذاتیات سے بڑھ کے اخلاص اور اتحاد اس صورت میں سکھایا جاتا ہے تاکہ گول آسانی سے اچیو کیا جا سکے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ 53+ مسلم کنٹریز ہیں، لیکن گنتی کے چند اسرائیلی لوگ انہیں یرغمال بنائے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں کیا، پوری امت مسلمہ، دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے فالورز ہیں وہ سارے کے سارے ان گنتی کے چند کے ہاتھوں کٹ پتریاں بنے ہوئے ہیں۔ وائے؟ کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے ایک ہو چکے ہیں اور ہم بنیان مرصوص نہیں رہے، فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص نہیں رہے۔ اس سارے سینیریو میں ہمیں یہ آیت، یہ صورت ہمیں رب کی مدد کا راستہ بتا رہی ہے۔ اچھا آج کل غزہ کے حالات اپنی اس ایکسٹریم پر جا چکے ہیں کہ وہ شاید تاریخ انسانی میں کبھی اس قدر مظلوم ترین نہ ہوئے ہوں۔ اہل فلسطین پر، ارض مبارک پر ظلم اس انتہا کو پہنچ چکا ہے جو آج سے پہلے شاید کبھی نہ پہنچا ہو۔ کیا آپ نے دیکھا کہ ہم تفسیر کلاس میں جب اپنا ریگولر لیسن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ 2024 تھا، 22 تھا یا 25 ہے، جو واقعات، حالات پیش آ رہے ہوتے ہیں، قرآنی صورتیں، آیات، ہمارا ریگولر لیسن ہمیں فوراً اس کے بارے میں ضرور رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ پڑھنے والوں کو اپڈیٹ رکھتا ہے اور وہ رائٹ گائیڈنس بھی دیتا ہے۔ تو رائٹ گائیڈنس اس سارے سینیریو میں امت کو کیا ہے؟ اور یاد رہے کہ امت، کیونکہ یہ پوری صورت امت مسلمہ صرف مسلمانوں کے نام ہے۔ اے ایمان والو، جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ ہی کی تسبیح کر رہا ہے، تم بھی غیروں کے گن گانے کے بجائے اپنے رب کی ہی عظمت کا ڈنکا بجاؤ، اس کی تسبیح کرو، اور بائی قول بھی، بائی سینگ بھی، اور بائی پریکٹسنگ بھی، عملاً بھی۔ اور عملاً کے لیے جو نسخہ کیمیا بتایا وہ اس صورت کی ابتدائی آیات کے ساتھ اس صورت کا مضمون بھی ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ ہے۔ یاد رہے کہ قتال نہ کہ جہاد،
جہاد عام ہے، یعنی ہر جہد جو اللہ کے لیے کی جائے، خواہ وہ تدریس ہو، تعلیم ہو، تبلیغ ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، اللہ کے لیے جو بھی آپ کوشش کرتے ہیں وہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ لیکن یہاں اس میں سے بھی ایک خاص میدان میں اتر کر اللہ کے لیے لڑنا، اسے عملی تسبیح قرار دیا۔ تسبیح سے سورت کا آغاز ہے نا، تو مضمون یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس تسبیح سے کیا مناسبت ہے؟ یہاں مطالبہ عملی تسبیح یعنی قتال فی سبیل اللہ کا ہے۔ جب سے ہمارے حکمرانوں نے اور علماء نے اس تسبیح یعنی عملی تسبیح قتال فی سبیل اللہ کو فراموش کیا، ہم مظلوم و محکوم رہ گئے۔ اس صورت میں اس بات پر جھنجھوڑا گیا ہے کہ تم کہتے لا الہ الا اللہ ہو اور ڈرتے مانتے کسی اور کی ہو، اور اللہ کے حکم عملی تسبیح کو چھوڑ دیتے ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، آخر وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ جو بات منہ سے نکالتے اسے پورا کیوں نہیں کرتے؟ جو زبان سے کہتے اس کی پاسداری کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، زبان حال سے بھی اور قال سے بھی، بائی سیئنگ بھی بائی پریکٹسنگ بھی۔ بندہ ہے بندگی نہیں کرتا، رب کی عملی فرما برداری نہیں کرتا، باقی ہر چیز اپنی خاصیت پر ہے۔ تو اس صورت میں قول و فعل کے تضاد کو بری خصلت قرار دیا گیا اور اللہ کی اس پر سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ مدنی صورت ہے اور مدنی دور میں چونکہ قتال کا حکم آیا تھا اور عملی طور پر اس میں کچھ ناگواری کا مظاہرہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ مکی دور میں تو جب تمہیں حکم دیا گیا تھا صبر کا، برداشت کا، تم کہتے تھے کہ ہمیں قتال کا حکم نامہ کیوں نہیں ملتا، ہمیں اجازت کیوں نہیں ملتی، لولا نزلت سورہ، آخر کوئی صورت نازل کیوں نہیں کی جاتی جس میں جہاد فرض ہو جائے، اللہ کی طرف سے لڑنے کی اجازت مل جائے۔ پھر جب مدنی دور میں اجازت مل گئی تو کہنے لگے لما کتبت علینا القتال، کہ اتنی جلدی قتال کا حکم کیوں فرض ہو گیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور وقت دیا گیا۔ تو یہ ایک خاص پس منظر بھی آ رہا ہے، یعنی مکی دور اور مدنی دور میں جو ایک مسلمانوں کی سوچ تھی اور عمل میں ہچکچاہٹ تھی، حالانکہ دعویٰ بہت بڑا تھا، لیکن دعوت میں کوئی فرق آئے، یعنی دعویٰ کچھ اور دعوت کچھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ سورت کی صرف 14 آیات ہیں، لیکن مضمون کو جس قدر خوبی سے مکمل کیا گیا ہے اس کی نظیر ہمیں کہیں اور نہیں ملتی۔ عظیمت کی مثال دیتے ہوئے ذکر موسیٰ بھی ہے اور تصدیق محمد میں بشارت عیسیٰ بھی۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد آیا ہے، برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اسلام کی عالمگیریت، حقانیت، وہو یدعا الی الاسلام واللہ متم نورہ، اس صورت میں عیاں ہوتی ہے۔ چونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ایسی تجارت کی چاہت کرتا ہے جو اسے ہمہ قسمی فکرات سے آزاد کر دے، تو فرمایا اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجینا کی ترغیب دی، اور انصار اللہ بننے کی تمثیل پر صورت کو مکمل کیا۔ کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے جس طرح کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو اے 54+ کنٹریز کے مسلمانوں اب تم بتاؤ کون اللہ کے دین کا مددگار بننا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ پیک قتال فی سبیل اللہ ہے، یعنی جہاد سے بڑھ کے کر لی تم نے وہ انفرادی کوششیں، الگ الگ محنتیں، اب تو مل کر میدان میں اترنے کا کام ہے۔ تو کون اب یہ عملی طور پر ثابت کرے گا؟ اتنے ممالک کے بڑے بڑے حکمران کہ جن کے نام سے کانپتا ہے عالم انسان، وہ عملاً کیوں نہیں مسلمان؟ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، اور کیسے نہ ہو مقت کا سبب اللہ کی ناراضگی کہ جب عرض مبارک پر اسلام دشمنوں کے ایٹمی حملے اتنے بڑھ جائیں کہ بچے کیا بڑوں کے جسم آسمانوں تک اڑ کے گئے اور زمین پر پلٹ کے آئے، مگر امت نابینا ہو چکی ہے کہ انہیں یہ سب نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے پاس ایٹمی قوت ہے، دریا کا بہاؤ ہے، تیل کے خزانے ہیں، 50 لاکھ سے زیادہ باقاعدہ فوج ہے، کہیں تو لڑنے کو ہر مسلمان تیار ہے، مگر حکمران کے ہاں یہ مباح نہیں ہے۔ افواج ہیں، آلات ہیں، مگر سارے سالانہ ماہانہ شوز کے لیے، دکھاوے کے لیے، عرب تلواریں لہرانے کے لیے، ترکی ڈرامے دکھانے کے لیے، ایرانی دھمکی لگانے کے لیے، اور پاکستانی میوزک بجانے کے لیے۔ کیا یہ ہے تسبیح؟ یہ ہے ایمان کا اقرار، تصدیق قلب سے عملی مظاہرہ، تسبیح باری تعالی، عبودیت کا عملی مظاہرہ؟ تمہارا زبانوں تک محدود ہو گیا، جہاں جسموں نے اترنا تھا وہاں زبانیں چلائی جا رہی ہیں۔ فلسطینی سسکیاں لے رہے ہیں،
آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور یہاں ہم صرف دعائیں کر رہے ہیں، دوا نہیں کرتے۔ گھر میں آٹا ختم ہو جائے تو کیا صرف دعا کریں گے یا دکان پہ جا کے پیسے دے کے آٹا خرید کے آئیں گے؟ تو وہ حالت ہے کہ مسلمان تو کیا ایک انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو مسلمان کیسے برداشت کیے ہوئے ہیں؟ ایک طرف ابتحال ہے، مائکروسافٹ کی ایک عام امپلائی، مگر ضمیر زندہ ہے۔ غزہ میں جینوسائیڈ پر آواز بلند کی، ملازمت مستقبل کو داؤ پر لگا دیا، مگر انسانیت کا ساتھ نہ چھوڑا۔ دوسری طرف ایک مصطفیٰ ہے، مائکروسافٹ کمپنی میں اے آئی کا مسلمان سی ای او، شامی نژاد، ایسا شخص جو خود مہاجر نسل سے ہے، جس کی جڑیں ایک ایسے خطے سے ہیں جو ظلم و جبر کو خود جھیل چکا ہے مگر بے ضمیر۔ اسی اے آئی ٹیکنالوجی کو اسرائیلی فوج کے حوالے کر رہا ہے جو غزہ میں معصوموں کے قتل میں استعمال ہو رہی ہے۔ طاقت ابتحال کے پاس نہیں مگر ضمیر ہے، طاقت مصطفیٰ کے پاس ہے مگر ضمیر مر چکا ہے۔ یہی ہماری حالت ہے۔ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کی خیرات چیریٹی ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ اربوں پتی مسلمانوں کا کبھی فائدہ نہیں سوچتے، یہ صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ اس وقت ٹیکنالوجی، مائکروسافٹ اور دیگر پلیٹ فارم کا استعمال صرف اور صرف مسلمانوں کو ہٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ دعوے سنتے تھے آپ بل گیٹس کی چیریٹی کے، انسانیت کی زندگی کے، وہ کنویں لگانے کے، وہ واٹر کولر دینے کے، وہ ویکسین کے، وہ خوراک کے، وہ راشن کے، وہ فنڈ اور ایڈ کے، وہ ایجوکیشن کے۔ اب بتائیے کہ ارض مبارک فلسطین، غزہ، رفح بارڈر پر انسانیت نظر کیوں نہیں آتی، جہاں سکول اڑائے جا رہے ہیں، اسپتال قبرستان بن چکے ہیں، گھر ویران ہو چکے ہیں، مسلمان ملبے تلے دب چکے ہیں، غزہ مقبرہ بن چکا ہے، مگر مسلمان خاموش ہے۔ زبانی کلامی دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ سورہ صف بلا رہی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون۔ یہاں جہاد کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سے اسکالرس کو سنا، وہ یہاں بھی تشریح کرتے ہوئے آرام سے یہ کہہ جاتے ہیں کہ جہاد تو عام ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت ہے۔ یاد رہے کہ جہاں جہاد آیا وہاں عملی جہد کی، وہ عمومی جہد کی بات ہے، لیکن جہاں قتال ہے وہاں ایک علاج ہے اور وہ تلوار ہے۔ باقاعدہ متحد ہو کر میدان میں اتر کر لڑنے کا کام ہے، کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔